السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ معاملات تو اقتصادیات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کافی گھمگیر ہیں، لیکن آج فوکس ہمیں کرنا ہے جو سیاسی صورتحال ہے۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور وہ تو ایک طریقے سے سٹیج ختم ہو گئی کہ وہ جو ایک شش و پنج تھا کیا ہوگا۔ اب وہاں نئے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ نام پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں اور وہاں بھی مشاورت ابھی جاری ہے۔ ناموں میں ہم دیکھ رہے تھے 2-3 نام ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ کا نام لیا جا رہا ہے، شعیب سیڈل صاحب کا لیا جا رہا ہے، پرویز حسن صاحب کا لیا جا رہا ہے، پھر کچھ ناصر کھوسہ صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے، اور پی ایم ایل این نے ابھی نام دینے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو کو بلایا لاہور، وہاں بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا کریں، تو دیٹ از ورک ان پروگریس۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ناظرین جو الیکشنز ہوئے ہیں کراچی میں، سندھ میں ہوئے، ہم نے دیکھا حیدرآباد کی 9 اضلاع میں ہوئے الیکشنز اور لوکل باڈیز کے، اور کراچی میں ہوئے 7 اضلاع میں، تو ٹوٹل 16 ڈسٹرکٹس میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں۔ جو یونین کمیٹیز ہیں ٹوٹل 1940 کے قریب ہیں جن پر الیکشنز ہوئے ہیں۔ اور دلچسپ چیز کیا ہے آج کی الیکشنز کی؟ ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 17% فگر دیا جا رہا ہے کہ 17% جو ٹرن آؤٹ ہے وہ رہا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک، ابھی بہت جلدی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ میں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی بھی، جس نے بڑی تیاری کی تھی، سلمان بٹ صاحب اس میں بڑے ایکٹیو تھے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین کو ایسا اٹھایا، حافظ نعیم صاحب جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا رزلٹ کہ بھئی لوگ نکلے ہیں، ان کو ووٹ دیا ہے، دیکھیں گے کہ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ اہم الیکشن تھا، بہت وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ ایک تو 6 سال کے بعد یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا کیا اس میں مستقبل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بائی الیکشنز میں ہم نے دیکھا تھا پنجاب میں دے ڈیڈ ایکسیپشنلی ویل، بائی الیکشنز کراچی میں بھی انہوں نے اچھا کیا تھا، لیکن ابھی جو فی الحال ٹرن آؤٹ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی زیادہ ابھی تک پرفارمنس اچھی نہیں دی، اور ایم کیو ایم کے جو بائیکاٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے، واٹ ڈز دس مین؟ ناظرین، ہمارے پاس ایسے 3 لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کی سیاست کو بہت دہائی دیکھا ہے اور ابھی بھی موجود ہیں وہاں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ ان سے پوچھیں گے تھوڑا سا ٹو unravel this development for us۔ زاہد حسین صاحب، اینالسٹ، جرنلسٹ، رائٹر، کالمنسٹ، بہت شکریہ زاہد۔ اور زاہد صاحب ناظرین کراچی میں 90-80 کی دہائی سے کافی قریب سے انہوں نے سیاست کو دیکھا ہے۔ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ، وہ بھی several decades in کراچی۔ عامر ضیاء پولیٹیکل اینالسٹ اور پریزیڈنٹ ایڈیٹر ان چیف بول نیوز کے اور جرنلسٹ، اور کراچی میں بیٹھے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ زاہد اگر آپ اجازت دیں تو ہم عامر کے پاس جائیں ذرا، ہی سٹنگ ان کراچی، آپ کے یو ہیو بین ہز مینٹور، تو میں آپ کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں، لیکن عامر آپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ جی ذرا بتائیے کیا صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے؟ پہلی بات ہے کہ بدقسمتی یہ کہ جو کام بڑے سیدھے طریقے سے ہونا چاہیے کسی بھی ایک کہتے ہیں نا کہ جمہوری ملک میں، جمہوری معاشرے میں، وہ ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا، اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں جن کو جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، اس طرح سے وہ اپنے کنڈکٹ میں جمہوریت نہیں لا پاتی۔ میری مراد یہ کہ جس طرح سے کراچی کی نشستیں واقعی ایم کیو ایم کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ واقعی ہوا ہے کہ کراچی کی یو سیز جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں، اور جو ہمارے مطلب ہے کہ شہر کے وہ علاقے جو بڑے ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ بات کریں، ساؤتھ کی، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ بجائے نشستیں بڑھنے کے کم ہوئی ہیں۔ پھر وہ ایسے علاقے کہ جہاں پر مطلب ہے کہ آبادی کم ہے، وہاں پر نشستیں بڑھ گئی ہیں۔ ایک یو سی ایسی ہے، فرض کریں کہ 80-90 ہزار پہ وہاں پر ایک یو سی بن رہی ہے ووٹرز پہ، تو اس کے مقابلے میں ایک یو سی جو ہے وہ 30,000 ووٹرز کے اوپر ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ غلط اعتراض نہیں ہے، بالکل ایک جینوئن اعتراض، اور صرف ایم کیو ایم نے نہیں اٹھایا، جو بھی اربن بیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ کی، ان تمام نے اس کے اوپر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔
پھر دوسرا جو کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا وہ یہ کہ جو ڈی ایم سیز ہوتی تھی، ہمیشہ ہمارے شہر میں ایک میٹروپولیٹن ہوا اور ایک ڈی ایم سیز. تو ڈی ایم سیز جو ہے وہ ایک نواحی علاقے ہوا کرتے تھے شہر کے، حیدرآباد کے اور کراچی کے. ان کو جو ہے ضم کر دیا گیا میٹروپولیٹن میں. وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج ہوا ہے، ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ دیہی سیٹس تھیں. تو وہ ایک اور چیز ہے کہ جو نقطہ اعتراض ہے. تو یہ دونوں عوامل مل کے جو میرے خیال میں جو اعتراض تھا ایم کیو ایم کا وہ بالکل درست ہے، جائز. اور صرف ایم کیو ایم کا میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی نے بھی اس پہ بات کی تھی، جماعت اسلامی نے بھی کی تھی. اب ہوا یہ کہ ایم کیو ایم نے بوائے کاٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کے سروائیول کی لڑائی. اس نے ایک ایسا غیر مقبول فیصلہ کیا جب انہوں نے پی ٹی آئی کو جو انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے جو انہوں نے کو چھوڑا جب انہوں نے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے، اس پہ جو کراچی کے ووٹرز تھے جو کہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، عموماً پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بڑے تحفظات تھے. انہیں لگا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے ہمیشہ اپنے کراچی کے مسائل کے ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیتی رہی ہے. سی ایم ہاؤس کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے 2-4 ہفتے پہلے تک. جی اس کے تو بعد یہ جب آپ ان کے ساتھ ڈائنامکس چلے کا آپ گئے ذکر کر رہے ہیں لوگوں نے اس کا جو رد عمل نکالا وہ یہ تھا. جی آپ ڈائنامکس کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ اس وقت وہاں یعنی پریویل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ فرما رہے ہیں عامر کہ انہوں نے بوائے-کاٹ کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا بوائے-کاٹ کرنے میں بڑی لیجٹمیٹ وجوہات ہیں. میں چلتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر. آپ ذرا بتائیے گا، یو مسٹ ہیو بین آؤٹ اینڈ اباؤٹ. دیکھیے نسیم، جو ابھی جس طرح عامر ضیاء بات کر رہے تھے، سندھ کی سیاست کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاست بہت پولرائزڈ ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں موجودہ ایم کیو ایم کی نہیں، جو ماضی میں ایم کیو ایم بنی تھی اور وہ تھی، وہ ظاہر ہے ایک اتنی پالیٹکس پولرائز ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ نیچرل الائی بنتے، وہ ایک دوسرے کی ضد بن گئے. اور اس پہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے لیے وہ جب تک ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں وہ ان کا ووٹر خوش نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا فنومینا بنا جس کی بنا پہ ان کے اتحاد کبھی بھی پائیدار نہیں رہا، اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی طریقے سے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے. تو یہ ہم اگر اس کا یہ مختصر پس منظر یہ ہے. اب اس میں جو اسپیسیفکلی کراچی کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو آج ہوا ہے، تھوڑا سا اگر مظہر آپ آج پر آ جائیں کہ واٹ ہیو وی سین. میں آج ہی پر آ رہا ہوں. جی دیکھیے اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنی ہسٹری کی ویکسٹ پوزیشن پر ہے. ایم کیو ایم بوائیکاٹ کیا اس نے. اگر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تب بھی جو ان کو نقصان اٹھانا تھا 22 اگست کے بعد جو تقسیم ہوئی، اس کے بعد ایم کیو ایم کے ریزلٹس میں کوئی بہت وسیع تبدیلی نہیں آتی. ایون اگر ڈی لمیٹیشنز کو ہم وہ کر بھی لیں کہ ڈی لمیٹیشن 2021 کی پوزیشن پر اور اس سے پہلے کی پوزیشن پر آ بھی جاتی، تب بھی جو ایم کیو ایم کی اپنی تقسیم تھی اس نے بہت نقصان ہے. اگر ایم کیو ایم حصہ لیتی، انہوں نے جو حصہ نہیں لیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس وقت ایم کیو ایم کے مختلف فیکشن مرج ہوئے، لیکن آلریڈی چونکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ جمع کرا دیے تھے، کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے، تو اگر حصہ لیتے تو جو پی ایس پی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ایس پی کے سمبل پہ لڑتا، جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پتنگ کے سمبل پہ لڑتا، جو فاروق ستار کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فاروق ستار کی جو انہوں نے جو اپنا الیکشن سمبل لیا تھا اس پہ لڑتے. تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا. اب ہوگا یہ کہ جو بھی بنے گی، نئی کے ایم سی بنے گی، نئے لوکل باڈیز بنیں گی، تو ایم کیو ایم واحد اپوزیشن پارٹی کے طور پر کراچی اور حیدرآباد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن ان کی ایز این اپوزیشن ان کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے. ایز این اپوزیشن وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے، اور جو منتخب ہو کے آئیں گے انہیں بھی پتہ ہے کہ اختیارات کی لڑائی جو بھی کے ایم سی میں آئے گا پیپلز پارٹی کے علاوہ، اس کا پروونشل گورنمنٹ سے کلیش بنے گا. اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم میئر بنتے ہیں یا پی ٹی آئی کا میئر بنتا ہے تو ان کا کلیش ہوگا. اس لیے جماعت اسلامی کے بھی جو لوگوں سے، خود حافظ نعیم سے بھی جب میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا میئر آئے گا تو ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ سے ہمارا مسلسل مختلف ریسورسز کے حوالے سے بھی ادروائز بھی ان کے ساتھ ہم ایک بہتر کوآرڈینیشن، ایک بہتر ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی کا میئر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا میئر جو آئے گا اس کا عمران خان کو
اور یہاں پی ٹی آئی کی سیاست کو تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن ایک کلیش ان کا رہے گا ود دی پروونشل. جی بالکل، اور اس وقت تک تو جو ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے، اور اٹس ٹو ارلی، لیکن سٹل ظاہر جو آ رہے ہیں اس میں تو پی ٹی آئی کا نہیں لگ رہا کہ کچھ آگے زیادہ ان کی کہ دے ول بی گیننگ مچ اکارڈنگ ٹو دا ٹرینڈ وی آر گیٹنگ رائٹ ناؤ. جو رزلٹ ہمیں آخری ملا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے 76 یونین کمیٹیز میں سیٹس لی ہیں اور پی ٹی آئی نے 5، انڈیپینڈنٹ نے 3، اور بیسکلی ابھی تک یہی ہمارے سامنے. اچھا زاہد، آپ یہ بتائیں کہ آج ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی 17% کے قریب. آپ ذرا بگ پکچر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کتنا اہم ہے الیکشن، اور اس کا مطلب کیا ہے فار براڈر پالیٹکس؟ الیکشن کراچی کے تو ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ لیکن جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کراچی اور حیدرآباد اور ٹرن آؤٹ کم ہونے کی ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اتنی انسرٹنٹی تھی کہ اب ہے کہ کل تک پتہ نہیں تھا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے تھے. سیاسی جماعتیں جو ہے متحرک بھی نہیں ہوئی تھی. اور ایک سب سے بڑی بات آتی کہ یہ صحیح بات ہے کہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں سب کو اعتراض تھا، لیکن مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اسٹینڈ کیوں نہیں لیا گیا پہلے سے. لیکن ایم کیو ایم نے جو بھی کیا وہ لاسٹ مومنٹ پہ جا کے کیا. مطلب اعتراض ان کو تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا، یا اس کے اوپر پہلے سے بات ہونی چاہیے تھی، یا مطلب اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی اربن پارٹیز ہیں ان سب کا ایک مشترکہ ایک لائحہ تھا، تو اس پہ لگتا نہیں تھا کہ کوئی اس پہ باقاعدہ طور پہ کوئی اس قسم کی مہم چلائی جاتی جو کہ اس چیز پیپلز پارٹی کو مجبور کرتی کہ وہ چیزیں نہیں ہوں. اچھا لیکن کچھ سالوں سے کہہ رہی ہے یہ تو نہیں، لیکن مطلب یہ کہ وہ ان کا طریقہ ایک تھا کہ ایک دفعہ جا کے بات کرتے، کہنے کو تو 50 سال سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے حقوق نہیں ملے، لیکن پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی آپ نے ابھی جماعتوں کا نام لیا، جماعت اسلامی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، سب نے اعتراض اپنی اپنی جگہ پہ کیا، لیکن مسئلہ یہ آتا تھا کہ اس کے ایفیکٹو ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی ہیں پروٹیسٹ. ایک تو یہ ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں کہ جو ہے جس طرح سے یعنی پیپلز پارٹی نے ملتوی کر دیا لاسٹ مومنٹ پہ. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا نہیں، انہوں نے شاید ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے شاید کر دیا ہوگا، لیکن یہ بہت صاف بات تھی کہ جو ہے ان کا وہ الیکشن اس میں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن مل گئی تھی جس طرح سے ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی. لیکن ابھی جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں ایک سب سے بڑی جو مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا یہ تھا کہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے پچھلے الیکشن میں بھی سیٹیں وہاں سے کراچی سے زیادہ لی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز کراچی میں ہوئے، چاہے وہ لیاقت آباد کا ہو یا اس سے پہلے کورنگی کا تھا، اس میں ان کی پارٹی بہت مارجن سے ساتھ جیتی تھی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اب کیا کہتے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی ابھی جو آپ نے فیگرز بتائیں اس میں تو بہت پیچھے ہے. اور جماعت اسلامی تو واحد پارٹی تھی جس نے ایک منظم طریقے سے مہم چلائی، لیکن 17% اگر یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے چل کے کوئی بھی ایفیکٹو کوئی ایک سٹی گورنمنٹ میں. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے ایک طریقہ کار تھا کہ جس طرح سے کراچی پہ جو ہے ان کو پتا تھا کہ اگر کراچی میں صحیح الیکشن ہوں، صحیح ڈیلیمیٹ سیٹ کے ہوں تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور پھر وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر کراچی میں میئر کسی اور جماعت کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سندھ پہ ایک لحاظ سے جو کنٹرول ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے الیکشن پہلے بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی بھی نہیں ہوا ہے. لیکن جو یہ ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایفیکٹو اس کا اثر آئندہ کی سندھ کی سیاست میں پڑے گا. اس لیے نہیں پڑے گا کہ دیکھیں اگر 17% سے کوئی چیز الیکٹ ہوتی ہے تو اس کو یقین طور پہ پیپلز پارٹی کا مجھے لگ رہا ہے کہ میئر آ جائے گا جس طرح سے ابھی ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. اور اس میں جماعت اسلامی والے شاید سیکنڈ رہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس صورتحال میں وہ جیت پائیں گے. اور تقریباً جو ابھی ٹرینڈ بتا رہے ہیں میں خیال آگے چل کے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے سب سے بڑی حیرت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پرفارمنس پہ. اور مجھے لگتا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے چونکہ کراچی میں اچھا خاصا انروڈز بنایا تھا انہوں نے، اور جب خاص طور پہ جس طرح سے ایم کیو ایم مارجنلائز ہوئے ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ تھی، لیکن یہ نتائج جو ہیں وہ مجھے خاصے حیرت انگیز ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ جو ہیں وہ کتنی حد تک جو ہے آگے چل کے ایک صحیح نتیجے میں پہنچتے ہیں. جی ناظرین بریک لیتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ الیکشن ہے کراچی میں اور حیدرآباد میں،
لوکل باڈیز کا، یہ یقینی طور پہ بہت حوالوں سے بڑا ان یوزول ہے، اور ایک یہ کہ پتہ ہی نہیں تھا آخری منٹ تک کہ کوئی آرڈیننس آ جائے گا تو الیکشن ہوں گے نہیں. الیکشن کمیشن کہہ رہے الیکشن ہوں گے، کہا جا رہا ہے جی قانونی جو ہے وہ ان کے پاس ہے اتھارٹی، گورنمنٹ کے پاس، سندھ گورنمنٹ کے پاس، وہ دے کین کال آف دی الیکشنز لاسٹ منٹ. پھر بوائیکاٹ کرنا ایم کیو ایم کا، یہ سب باتیں جو ہیں بڑی عجب ہیں. اور آپ سن رہے ہیں زاہد حسین تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا، دس ول ناٹ بی این امپیکٹ فل الیکشن، اور اس کا جو گورنمنٹ آئے گی وہ بھی کوئی نہیں اہم ہوگی زیادہ، مطلب اس کا امپیکٹ نہیں ہو پائے گا 17% جو ٹرن آؤٹ ہے اس کی وجہ سے. بریک کے بعد ہم یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، پینلسٹ سے پوچھتے ہیں what do they understand. Stay with us. ناظرین، ہم بات کریں کراچی کے جو الیکشنز ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، اور جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں اس وقت. بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، جماعت اسلامی نمبر 2 پہ. بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیز آر ناٹ دا ریزلٹس، یہ انیشیل ٹرینڈز ہیں. اور باقی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد میں بھی ہوئے ہیں ڈسٹرکٹس میں، ٹوٹلی 16 ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہیں. یہ بتائیے گا مظہر، آپ کے ابھی جو بات کر رہے تھے زاہد پروگرام میں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اتنا کم کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزلٹس، اگین ٹرینڈ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ڈزنٹ سیم ٹو فگر اینی ویئر. یہ آپ ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نسیم، پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا پرابلم مجموعی طور پر سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں، وہ ہمیشہ ان سے ان کی تنظیم رہی ہے، اور اس تنظیم پہ کبھی بھی انہوں نے توجہ نہیں دی. جو پچھلی مرتبہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ رات 3:30-4 بجے جب سب کو اپنی کل کے الیکشن کی تیاری کرنی پڑتی ہے، علی زیدی اور یہ دوسرے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے رات 3:30 بجے 4 بجے. آج بھی دوپہر کو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی اور یہ، جبکہ ان کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. تو آرگنائزیشنل پرابلم پی ٹی آئی کا بہت زیادہ رہا ہے، اور لوکل باڈیز کا الیکشن چونکہ بہت ہی ڈیپ روٹڈ الیکشن ہوتا ہے، گراس روٹ لیول پر ہوتا ہے، تو وہاں جس طرح کی ان کا ووٹر مجھے نظر آیا، بہت ووٹر نظر آیا ان کا، لیکن ان کے ورکرز اس طریقے سے نہیں نظر آ رہے تھے. تو یہ جو ایک میرے خیال میں اب جب ریزلٹ آئے گا تو فائنل ریزلٹ ہمیں پتہ چلے گا. اچھا، آپ مظہر آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ زاہد وہ تو کہہ رہے ہیں، یہ مظہر کا کہنے کے مطابق جو ایکچولی ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن میں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ اتنی ہونی چاہیے دیٹ یو آر ایبل ٹو گیٹ دا ووٹر آؤٹ. جو صحیح بات ہے کہ یہ عام طور پہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں گراس روٹ لیول پہ جب آپ کا کام ہوتا ہے تو اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے. لیکن مجھے صرف اتنا سا مطلب مظہر زیادہ یا عامر زیادہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی کہ ان کی تنظیم بہت اچھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی، لیکن پچھلے جو الیکشن میں بائی الیکشن، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2018 کے الیکشن کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی ابھی جو ہے جیسے لیاقت آباد کا الیکشن تھا، عامر لیاقت کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس میں ان کو تو بہت ہی تھمپنگ وکٹری ملی تھی. اس کے علاوہ کورنگی میں بھی بہت اچھا ان کو وہ تھا، تو وہ اس کے لحاظ سے اگر جو پرفارمنس ہو سکتی تھی یا نہیں بھی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک کیمپین جو ہے بہت لیک لسٹر تھی شاید، یا ایک اور تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا زیادہ اثر نفوذ ان علاقوں میں ہے جو کہ ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے الیکشن کی تو اس میں دیکھا جائے تو 1/3 یا 1/4 جو ہے کہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، باقی تو آپ کے کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہوتا ہے، ڈی ایچ اے بھی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سارا ووٹ، لیکن لیاقت آباد سے پہلے بھی ان کے ووٹ ملتے رہے ہیں، باقی اور جگہوں پہ بھی جو الیکشن جیتتے رہے. تو یا تو یہ تھے کہ اب جو الیکشن کا جو ٹرینڈ ہے لوکل باڈیز کا اس میں ان کا کام اس طرح سے نہیں بن کے آیا ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کریں کراچی میں اس وقت لوکل باڈیز الیکشنز جو ہو رہے ہیں اس پر. اچھا تو عامر آپ ذرا بتائیے گا کہ اس
اس وقت جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور زاہد نے وہ جو بات اٹھائی ہے بڑی اہم ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس کا جواب آپ نے سنا، مظہر کیا کہہ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن کہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ جس طرح ووٹر ٹرن آؤٹ لگ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی بڑی ویک تھی آرگنائزیشن لیول پہ، جو کہ لگ رہا ہے مظہر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اس کا جو کمزور تنظیمی ڈھانچہ ہے کہ موبلائز نہیں کر پائے. لیکن ایک اور بات ہے کہ عمومی طور پہ جتنی غیر یقینی صورتحال رہی ہے اس الیکشنز کے حوالے سے کہ لوگ رات تک اس بات کی توقع کرتے رہتے کہ ایک جو آرڈیننس آ رہا ہے جس کی کاپی بھی گردش کی گئی، مطلب ہم سب کے پاس آئی کہ جی یہ آرڈیننس ہوگا، جس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کا کورم پورا نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے کچھ فیصلے کیے تھے جو کہ غلط تھے. تو اس طرح کا ایک آرڈیننس آنے کی توقع تھی. یہ رات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1:30 2 3 بجے تک یہ صورتحال رہی ہے اس شہر کے اندر. تو جب اتنی غیر یقینی صورتحال ہو، پھر دوسرا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی پیپلز پارٹی نے آلریڈی جو ہے چیزوں کو مینج کر لیا ہے، انہوں نے یو سی سی کی تعداد جو ہے کہیں پہ کم کر دی، کہیں پہ بڑھا دی، ڈی ایم سی کو ملا دیا، تو بہت سارے جو کراچیائٹس تھے جو سمجھتے ہیں کہ جی ان کو امید ہی نہیں رہی کہ جی ایک منصفانہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور پورا کا پورا وہ اس چیز کو، اس پوری ایکسائز کو ایک وہ سمجھنے لگے، اس پہ کوسچن مارک ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر میرے خیال میں رہا ہے کہ یہ 3-4 فیکٹر. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز میں، کوئی بھی سیاسی عمل میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا، کئی فیکٹرز مل کر ہوتے ہیں. پھر اس میں یقیناً ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ گہما گہمی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی لوگوں نے اگر یہ تصور کر لیا کہ جی کیونکہ وہ ان یو سیز کے اندر جہاں پہ مطلب ہے صرف پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے، بہت سارے یو سیز تھے کہ جہاں پہ بلا مقابلہ وہ لوگ منتخب ہوئے حیدرآباد میں اور بعض جگہوں کے اوپر. اسی طرح کراچی کے اندر بھی جو ہے جب انہیں یہ لگا کہ جی ڈی ایم سیز جو ہیں وہاں پر ان کا ایک تھمپنگ، ہمیشہ سے رولر جو کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں پیپلز پارٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پر، اور وہاں پہ باقی پارٹیز کا اتنا کام بھی نہیں ہوتا، تو وہ ایک ان کے پھر وہ ایڈوانٹیج مل گیا. پھر باقی انہوں نے نشستیں کم کر دی، تو ایک پورا ایک جو صورتحال تھی وہ جو تھی ایک منفی تھی. اور بہت سارے شہریوں سے اگر آپ بات کریں، جو میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، تو وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. میں جب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بلا وجہ کا ٹیڑھا پن رکھ دیا آپ نے، اتنے برس کے بعد انتخابات کرائے، اس کو متنازع بنا دیا. اچھا لیکن دیکھیے شہر کو اون کرتی، صحیح فیصلے کے ذریعے بھی آپ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک عامر، لیکن ہم جو سن رہے تھے زاہد تھرو آؤٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی کہ آج جیسے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی آپ نے دیر سے کھولے جو پولنگ بوتھ وغیرہ تھے تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوئی، تو آپ جو میعاد ہے اس کی بڑھا دیں، 1 گھنٹہ بڑھا دیں، 2 گھنٹہ. پھر انہوں نے یہ کہا جی الیکشنز ہونے چاہیے. تو جس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں عامر، ہمیں لگا نہیں کہ پی ٹی آئی نے اس لیول پر اس طرح کا پروٹیسٹ کیا کہ جی وی ہیو اے سیریس ایشو وغیرہ. تو بہرحال اب یہ تو جو سامنے آئے گا، رزلٹ آئے گا. مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی وکٹری ہو، اگر جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ وکٹری کیا مطلب یہ ایک سبسٹینٹیو پولیٹیکل وکٹری ہوگی؟ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو کتنا ہوگا؟ کیا اس کے نتیجے میں پنجاب جیسی کوئی ڈسرپشن ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی اور پارٹیز شور مچائیں گی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اگلے 3 مہینے اس میں؟ اگر اب جیسے آپ ٹرینڈ کی بتا رہی ہیں، یقینی پیپلز پارٹی ہی کی جو ہے میئر آئے گا، لگتا تو یہی ہے، جو کہ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس طرح سے ان کو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں ہونا یہی تھا. لیکن اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی اربن سندھ کی جو پالیٹکس چینج ہو جائے گی یا اس کا ٹرینڈ چینج ہو جائے گا آئندہ کے الیکشن میں، تو غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہوگا، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ریورس، کیونکہ یہ آپ نے ٹھیک ہے لوکل گورنمنٹ تو بنا لی اس میں، لیکن کیا اس کے بعد جو ہے جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، تو کیا آپ جو ہیں اس کو اس بیسس پہ اپنی جو ہے وہ یعنی وہی فتح حاصل کریں گے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں ہوگا، وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا اگر یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس سے ایک چیز حاصل کر لی پیپلز پارٹی نے، وہ یہ تھا کہ ان کو جو خطرہ اگر نظر آ رہا تھا کہ کہیں جو ہے چاہے ایم کیو ایم کا، چاہے پی ٹی آئی کا ہے، یا جماعت اسلامی کا جو میئر آ جائے گا، ویسے تو اس میں جو ہے کراچی سے ان کا کنٹرول کافی حد تک ویک ہو جائے گا. یہ ایک خوف ہمیشہ رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے الیکشن جو ہے کبھی بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں نہیں ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے بھی جو میئر ہوتے رہے کراچی میں، جو سول حکومت سٹی حکومت رہی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے اس میں میئر بہت پاورفل رہا ہے. لیکن اور جب ایم کیو ایم کا خاص طور ایم کیو ایم کا تھا، اس سے پہلے جماعت اسلامی کا نعمت اللہ تھے، وہ بھی تھے. تو مطلب ایک حد تک جو ہے وہ شہر کو ایک کرتے تھے. تو اب یہ کہ 12 سال سے تو ہمارے دیکھا نہیں تھا کہ الیکشن ہوئے ہیں.
پہلے ہوا تھا ایک شاید اس میں MQM کا جو میئر تھا تو اس کی تو حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. تو اس میں یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس سے ایک دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ایک ہے الزام ان تمام پارٹیوں پہ, خاص طور پہ مین جو اسٹریم پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے PMLN ہے, ان سب کی ایک چیز خاص نظر آتی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یہ پاور جو ہے وہ نیچے لیول تک جائے, اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت صاف نظر آتی ہیں. اور یہ خود ایک لحاظ سے جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کی تو ایک نفی کرتی ہیں. اور یہی بات PTI کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں PTI نے پنجاب میں 4 سال حکومت رہی, وہاں پہ نہیں کروائے الیکشن, نہیں کروائے انہوں نے الیکشن. تو مسئلہ یہ کہ یہ سب ایک ہمارے یہاں جو بات تو بہت ہوتی ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے, لوگوں کو حق ملنا چاہیے, لیکن صحیح معنوں میں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. اب دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے 18th امینڈمنٹ کی, 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو پروونسز جو ہیں ان کو اختیارات زیادہ مل گئے ہیں اور فیڈریشن ایک صحیح طور پہ کام کر رہی ہے. لیکن 18th امینڈمنٹ میں ایک اور بہت اہم چیز تھی کہ فردر جو ہے وہ آپ اس کو بڑھائیں گے, وہ اس کو بھول گئے. باقی چیزوں پہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ایک اور اس کی جو اسپرٹ میں بات تھی کہ آپ جو ہیں اس چیز کو ڈیوالو کریں گے پاور اس کی حکومت کو, وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا. تو سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا کہنے کے لیے. جو الیکشن ہوئے بھی تھے آپ کو یاد ہوگا, پچھلا الیکشن جو ہوئے تھے وہ بھی جو ہے وہ ایک کرٹیل اختیارات کے تحت ہوئے تھے, وہ بھی سپریم کورٹ کی انٹروین, کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے, یہ لوکل گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, اس کے باوجود بھی اس کو ایویٹ کیا گیا. مجھے بتائیے پنجاب میں کیا صورتحال ہے, 5-4 سال تک کوئی الیکشن نہیں ہوا. بالکل یہ الیکشن جو ابھی بھی جو مظہر کراچی کی جو صورتحال ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جب دن چڑھے گا تو کیا یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھیں گے ایز اے سٹیزن آف کراچی, کیا آپ کو تبدیلی نظر آئے گی؟ پاور کا جو وہاں ایک سین ہے اس میں کیا کچھ آپ کو فرق نظر آئے گا؟ کیا آپ MQM آپ کو زیادہ اگریسو نظر آئے گی, PTI پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور پیپلز پارٹی ول obviously be rejoicing victory if it leads the polls. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا نظر آئے گا سیاسی طور پہ؟ نسیم دیکھیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو اپوزیشن ہے وہ PTI ہے, لیکن PTI کی وہ ریزسٹنس سندھ میں ہمیں نظر نہیں آتی. آپ بیونڈ کراچی اگر آپ دیکھیں تو PTI کہیں نظر ہی نہیں آتی. آپ ابھی جو لوکل باڈیز الیکشن کا پہلا فیز ہوا تھا اس میں PTI کی پرفارمنس دیکھ لیں سندھ کے اندر, ایون اربن سندھ کے اندر PTI کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ میرپور خاص میں دیکھ لیں, آپ سکھر میں دیکھ لیں, آپ حیدرآباد میں دیکھ لیں. یہ جو تھی اس وقت جو یہ ڈیلیمیٹیشن کب ہوئی تھی, یہ ڈیلیمیٹیشن 2021 میں ہوئی تھی. 2021 سے آج 2023 ہے. بالکل صحیح. مجھے بتائیں کہ PTI نے اس کی اپوزیشن کس طرح, This is what Zahid is saying, ٹھیک ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا. اب کیا ہوگا, یہ پہلی مرتبہ, اگر ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ چانسز امکان اسی کا ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مل کر جو ہے وہ KMC میں ڈومینیٹ کریں گے, اور پہلی مرتبہ ہوگا اگر میئر پیپلز پارٹی کا آتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کراچی میں, پہلی مرتبہ ہوگا اگر حیدرآباد میں میئر آتا ہے پیپلز پارٹی کا, پہلی مرتبہ ہوگا اگر میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کا میئر آتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اور MQM کے لیے ایک ونڈو آف اپارچونٹی یہ ہے کہ MQM کے پاس ایک ریوائول کا چانس ہوگا بینگ این اپوزیشن پارٹی, اور یہ انہوں نے ہنٹ بھی کی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ روڈوں کو گرم کریں گے. اب وہ گرم کرنے کے PTI جو کراچی کی پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے 2018 میں کہ کوئی پہلی پارٹی تھی جس نے کراچی میں میجورٹی لی, جس کی وفاق میں حکومت بنی, لیکن اس کے وہ ثمرات ہمیں نہیں نظر آئے. اور اس وقت لوکل باڈیز الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ 2021 سے آنورڈ 2021 میں ہونے چاہیے تھے لوکل باڈیز الیکشن. اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی مرکز میں, نہ انہوں نے پنجاب میں الیکشنز کرائے اس میں, اور نہ کراچی میں یہ ڈیلیمیٹیشن وغیرہ. اور یہ جو ابھی زاہد شروع میں بات کر رہے تھے پہلے, اس میں دیکھیے جماعت اسلامی نے سب سے پہلے دھرنا دیا, ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا, پھر پاک سرزمین پارٹی والوں نے ایک دھرنا کیا, ان کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا,
پھر ایم کیو ایم کے پاس سب سے بڑی اپارچونٹی تھی جب وہ معاہدہ کر رہے تھے کہ آپ اتنے 90 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر آپ یہ ڈیلیمیٹیشن کروا دیں گے. جب انہوں نے اس وقت نہیں کرائی تو پیپلز پارٹی نے اس طرح، وہ ایم کیو ایم نے اس طریقے سے ان پہ پریشر نہیں ڈالا، جبکہ وہ الائی تھے اس وقت، اور یہی وہ سب سے بہتر ٹائم تھا. اس کے بعد وہ گورنر کے اس میں لگے رہے، وفاق میں انہوں نے وزارت لے لی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا اس پہ وہ نہیں آئے، اور یہ اس وقت آئے جب سپریم کورٹ آلریڈی ایم کیو ایم کی درخواست ریجیکٹ کر چکی تھی. ہائی کورٹ میں وہ اسٹے میں گئے، اسٹے نہیں ملا انہیں، الیکشن کمیشن کو اس نے. تو جہاں پرابلمز رہی وہاں ایم کیو ایم تو کسی نہ کسی طرح اس چیز کو ریزسٹ بھی کرتی رہی، عدالتوں میں جاتے رہے، لیکن پی ٹی آئی ہمیں نہیں نظر آئی اس طریقے سے. اس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپوزیشن نہیں کیا، اور اس وقت ڈی لمیٹیشن کے ساتھ جماعت اسلامی بھی اسی ڈی لمیٹیشن کے ساتھ الیکشن میں گئی جس پہ اعتراض تھا، پی ٹی آئی بھی اس کے ساتھ الیکشن میں گئی. تو آج آپ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی اس پوائنٹ کو نہیں وہ کر سکتے، ایجیٹیٹ کر سکتے، کیونکہ آخر وقت تک سب نے یہ کہا بد انتظامی اپنی جگہ، لیکن بائی اینڈ لارج الیکشن پروسیس میں آپ چلے گئے. بالکل چلے گئے. ایم کیو ایم نہیں گئی الیکشن پروسیس میں، نہیں گئی ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کر دیا. اب یہ افیکٹو بوائیکاٹ ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے ہوا یا ایم کیو ایم لنڈن کی وجہ سے ہوا یہ، لیکن ایم کیو ایم اب ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پہ ان کے پاس چانس ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا بھی، اور اگلے الیکشن سے پہلے جو عام انتخابات کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتی ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی زوروں پہ آئی ہے. آپ دیکھیں نا 12 تاریخ کو عمران خان کو حیدرآباد میں لوکل باڈیز کے اپنے نمائندوں سے ایڈریس کرنا تھا، نہیں کیا انہوں نے. کراچی میں ایڈریس کرنا تھا، نہیں کیا. تو اس پوری لوکل باڈیز کیمپین میں وہ پنجاب کی پالیٹکس میں لگے رہے. یعنی آپ کو ویڈیو لنک سے ہی تو خطاب کرنا تھا، اور عمران خان خطاب کرتے تو ایک چارج ہو جاتا نا ان کا ورکر. تو وہ اس طرح کیمپین پی ٹی آئی نے کی ہی نہیں، جماعت اسلامی نے ضرور کی، لیکن پی ٹی آئی نے بالکل کیمپین نہیں کی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین، بڑی کلیئرلی یہ تو ساری بات کہ جو بھی آبجیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے چاہے ہوں چاہے ایم کیو ایم کے، نیچرلی ان آبجیکشنز کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے انٹو پولیٹیکل پریشر، کچھ ایکشنز لے کے. اور جو گفتگو سے بات سامنے آئی وہ تو یہ کہ پی ٹی آئی کا جو کراچی میں اور لوکل باڈیز لیول پہ خاص طور پر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، چاہے بحیثیت اپوزیشن کے چاہے ایز اے ووٹ گیٹر، وہ ویک رہی ہے. اس پر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور ایم کیو ایم کا جیسے کہہ رہے ہیں مظہر کے اس کو ایڈوانٹیج ہوگا ان دی اپوزیشن. لیٹ سی واٹ ایم کیو ایم ڈز. لیکن فی الحال ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.